بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج آپ کے سامنے افعال قلوب کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، توجہ سے سنیے گا۔ افعال قلوب ان افعال کو کہتے ہیں جو شک اور یقین پر دلالت کرتے ہیں، جیسے علمت زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل یقین کیا۔ اب علمہ یہاں یقین کے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ افعال قلوب کی تعداد یہ 7 ہیں: علمت، رأیت، وجدت، ظننت، حسبت، خلت اور زعمت۔ ان میں سے جو علمت، رأیت اور وجدت یہ یقین پر دلالت کرتے ہیں، جیسے علمت یا وجدت زیدن فاضلا، تو اس سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ میں نے زید کو فاضل یقین کیا۔ اور اس کے بعد جو ظننت، حسبت، خلت، یہ جو 3 ہیں یہ ظن پر یعنی گمان پر دلالت کرتے ہیں، جیسے ظننت یا حسبت یا خلت زیدن شاعرن، سب کا مطلب ایک ہی ہے، میں نے زید کو شاعر گمان کیا۔ اچھا، اور جو زعمت ہے یہ مشترک ہے، یعنی کبھی یقین کے لیے آتا ہے، جیسے زعمت بکرن منجمن، میں نے بکر کو نجومی یقین کیا، اور کبھی یہ گمان پر دلالت کرتا ہے، جیسے زعمت عمرن مہندسن، میں نے عمر کو انجینئر گمان کیا۔ یہ تو ایک مختصر سا ان کا تعارف ہوا۔ اب ان کی وجہ کیا ہے؟ افعال قلوب کو قلوب کہنے کی وجہ کیا ہے؟ قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب کا معنی ہے دل۔ یہ جو افعال ہیں یہ یقین اور گمان پر دلالت کرتے ہیں، ان کے معنی، ان میں یقین اور گمان کا یعنی یقین اور ظن کا معنی پایا جاتا ہے، اور یقین اور ظن کا تعلق چونکہ دل سے ہوتا ہے، دل کو عربی میں قلب کی جمع قلوب، تو اسی وجہ سے ان کو افعال قلوب کہتے ہیں کہ یہ افعال یقین اور ظن پر دلالت کرتے ہیں جس کا تعلق دل سے ہے۔ اور ان افعال شک کو یقین بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض افعال شک یعنی گمان اور بعض افعال یقین پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ 2 وجوہات اس کی ہیں۔ افعال قلوب کا عمل کیا ہے؟ افعال قلوب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور اس کے دونوں اجزاء یعنی مبتدا اور خبر کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے مثالوں پر اگر غور کیا ہو، علمت زیدن فاضلا، تو زیدن فاضلا یہ اس کے ان کے زید فاضل، ویسے آپ دیکھیں تو مبتدا خبر ہے، اس پر علمت یہ داخل ہوا، تو اب اس نے زیدن فاضلا دونوں کو مفعول ہونے کی بنا پر نصب دیا ہے۔ اچھا جی، افعال قلوب کے بارے میں چند جو قواعد ہیں ضروری وہ سن لیجئے۔ افعال قلوب کے دونوں مفعولوں میں سے کسی ایک کو بھی حذف کرنا جائز نہیں۔ اگر حذف کرنے ہوں تو دونوں حذف کیے جاتے ہیں، ورنہ دونوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض صورتوں میں افعال قلوب کا عمل لفظاً اور معناً دونوں طرح باطل ہو جاتا ہے۔ لفظاً اور معناً کا مطلب کیا ہے؟ لفظاً اور معناً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظاً یعنی ہمیں لفظوں میں نظر آئے، اس کا جو عمل ہے کہ یہ نصب دیتے ہیں، یہ ہمیں نظر آئے، اور معنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو ہم مفعول آپ بناتے ہیں جو، تو وہ مفعول بنے۔ اچھا جی، لفظاً اور معناً دونوں طرح جب افعال قلوب کا عمل باطل ہو تو اسے کہتے ہیں الغاء، اور بعض صورتوں میں لفظاً عمل باطل ہوتا ہے لیکن معناً عمل باطل نہیں ہوتا، اسے تعلیق کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 2 صورتوں میں افعال قلوب کا عمل لفظاً اور معناً دونوں طرح باطل ہوتا ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب افعال قلوب مبتدا اور خبر کے بعد آئیں، جیسے زید عالم علمت، اب زید عالم مبتدا خبر یہ پہلے آ گئے، علمت اس کے بعد آیا، مؤخر آیا، تو اب اس کا عمل اب دیکھیے کہ نہیں ہو رہا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب یہ افعال مبتدا اور خبر کے درمیان آ جائیں، جیسے زید علمت عالم، اب اس میں بھی غور کریں، زید مبتدا عالم خبر، اس کے درمیان میں علمت آیا اور اس کا عمل باطل ہوا۔ اس کا جو عمل ہے کہ یہ مبتدا خبر کو مفعول کے طور پر نصب دیتے ہیں، وہ نہیں ہوا۔ اچھا جی، 3 صورتوں میں افعال قلوب کا عمل صرف لفظاً باطل ہوتا ہے، معناً نہیں۔ جب مبتدا اور خبر سے پہلے حرف نفی آ جائے، جیسے علمت ما زید عالم، اب زید عالم مبتدا خبر، اس سے پہلے ما حرف نفی آ گیا۔ دوسری صورت جب مبتدا خبر سے پہلے حرف استفہام آ جائے، جیسے ظننت ازید قائم،
یا او بکر۔ تیسری صورت جب مبتدا اور خبر سے پہلے لام ابتدائیہ آ جائے، جیسے علمت لزید عالم۔ اب ان تینوں صورتوں میں غور کریں کہ مبتدا خبر پر بطور مفعول نصب نہیں آیا، بلکہ مبتدا خبر کا جو اعراب ہے حالت رفع میں وہی اس کا اعراب آیا ہے۔ یہ لفظاً اس کا عمل باطل ہونے کی مثالیں ہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ الغاء اور تعلیق میں دو طرح سے فرق ہوتا ہے۔ الغاء کا مطلب ہے افعال قلوب کے عمل کو لفظاً اور معنن دونوں طرح باطل کر دینا، اور تعلیق کا مطلب ہے ان کے عمل کو صرف لفظاً باطل کر دینا۔ دوسری بات، الغاء صرف جائز ہے، واجب نہیں ہے، لہٰذا الغاء کی جو صورتیں بیان ہوئی ہیں ان میں یہ بھی جائز ہے کہ افعال قلوب کو عمل دیا جائے، یعنی زیدن عالمن علمتو، آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک تو نا زیدن عالمن علمتو، یہ تو عمل نہ ہونے کی مثال، آپ اس کو عمل بھی دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے، زیدن عالمن علمتو یا پھر زیدن علمتو عالمن۔ اب اس میں دیکھیے مبتدا خبر کے درمیان میں افعال قلوب فعل قلوب آیا ہے، لیکن فعل قلب آیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو عمل دے سکتے ہیں، یعنی دینا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جبکہ تعلیق جو ہے یہ واجب ہے، لہٰذا تعلیق کی دونوں صورتوں میں یہ جائز نہیں ہے کہ افعال قلوب کو عمل دیا جائے۔ دوسری بات، ایک اور اہم بات یہ ذہن میں رکھیں کہ لفظاً اور معنن کا باطل ہونا تو ظاہر ہے، صرف لفظاً عمل کے باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں مبتدا اور خبر معنن منصوب ہوں گے، معنن منصوب ہوں گے، لیکن لفظوں میں نظر نہیں آئیں گے، نصب ان کی نظر نہیں آئے گی، لہذا نصب جو ہے دونوں جزوں پر نصب کے ساتھ ایک اور جملہ اسمیہ کا اس پر عطف کرنا یہ جائز ہوگا، جیسے علمت لزید قائم و بکرا قاعدا، علمت لزید قائم۔ ابھی دیکھیے علمت یہ فعل قلب ہے، افعال قلوب میں سے ہے، لزید قائم یہ جملہ اسمیہ، ان مبتدا خبر اس سے پہلے لام ابتدائیہ آیا، تو اب یہ اس کا لفظاً عمل باطل نظر نہیں آ رہا ہمیں، لیکن معنوی طور پر یہ منصوب ہے، اور اس پر ایک اور جملے کا عطف وبکرن قاعدن، اس کا عطف کیا، تو اب اس پر آپ کو دیکھیے کہ لفظاً عمل بھی اس کا نظر آ رہا ہے، اس پر نصب آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اچھا، ایک اور اہم اور آخری بات یہ یاد رکھیں کہ جب ظننتو یہ اتہمتو کے معنی میں ہو، یا علمتو عرفتو کے معنی میں ہو، یا رأیتو یہ ابصرتو کے معنی میں ہو، اور وجدتو اصبتو کے معنی میں ہو، تو یہ افعال جو ہوتے ہیں متعدی بیک مفعول ہوں گے، یعنی اب یہ ایک ہی مفعول کو چاہیں گے جب یہ ان معنی میں ہو، اور اس صورت میں یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہوں گے، افعال قلوب بھی نہیں کہلائیں گے۔ جیسے ظننت زیدن کا معنی ہوگا میں نے زید پر وہم کیا، علمت زیدن میں نے زید کو پہچان لیا، رأیت زیدن میں نے زید کو دیکھ لیا، وجدت الضالۃ میں نے گم شدہ چیز کو پا لیا۔ اب یہ اپنی اصلی معنی پر ہیں، تو اس صورت میں افعال قلوب میں سے نہیں ہوں گے، افعال قلوب میں اسی صورت میں ہوں گے کہ جب کہ اس میں شک اور یقین کا معنی پایا جائے، تو پھر ایسی صورت میں ان کا جو عمل ہم نے پڑھا کہ مبتدا اور خبر کو مفعول کے طور پر یہ نصب دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔